يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس السابع والخمسون 57 نمبر سبق ہے. آج کے سبق میں ہم الکتاب الاساسی کی التدریب الخامس اس کو پڑھیں گے. ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ دفتر اور دفتر سے متعلقہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ سبق تھا. تو آئیے آج کے سبق کی طرف دیکھیں. التدریب الخامس 5ویں مشق عجب من الصورہ. وہ کہتے ہیں کہ تصویر کو دیکھ کر آپ اس کا جواب دیں. تصویر کو دیکھ کر اس کا جواب دیں. سب سے پہلے یہ تصویر دیکھیں. انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے. تو وہ پوچھتا ہے ماذا یفعل بکر. ماذا کا مطلب پیچھے میں ذکر کر چکا ہوں کہ کیا سوال کرنے کے لیے ماذا استعمال ہوتا ہے. ماذا یفعل بکر کہ بکر کیا کر رہا ہے. تو بکر یقرأ فی المصحف الشریف. بکر یقرأ فی المصحف الشریف کہ بکر قرآن پاک پڑھ رہا ہے. بکر قرآن پاک پڑھ رہا ہے. اس کے بعد ہے ماذا یفعل الطبیب. ڈاکٹر کیا کر رہا ہے. تو بنیادی طور پر ڈاکٹر چیک کر رہا ہے مریض کو. تو ہم کہیں گے الطبیب یفحص المریض. پیچھے عبارت گزر چکی ہے کہ ڈاکٹر مریض کو چیک کرتا ہے. اس کی عربی بنے گی الطبیب یفحص المریض. وہ یہاں پر ہم نے لکھنا ہے. اسی طرح ماذا یفعل الرجل. آدمی کیا کر رہا ہے. تو ہم کہیں گے الرجل یصلی. الرجل یصلی کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے. یا ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے الرجل یرکع کہ آدمی رکوع کر رہا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں ماذا یفعل المریض کہ بیمار کیا کر رہا ہے. بیمار کیا کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں بیمار جو ہے وہ دوائی کھا رہا ہے, گولی کھا رہا ہے. تو ہم کہیں گے المریض یتناول الدواء. المریض یتناول الدواء کہ بیمار جو ہے وہ دوائی کھا رہا ہے یا دوا لے رہا ہے. ماذا یفعل الطیار. ماذا یفعل الطیار پائلٹ کیا کر رہا ہے. تو پائلٹ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو کہیں گے الطیار یقرأ اللوح کہ طیار جو پائلٹ ہے وہ بورڈ پڑھ رہا ہے. بورڈ پڑھ رہا ہے. آگے ہے التدریب السادس. اکتب اسئلۃ کما فی المثال. اکتب اسئلۃ سوالات لکھیں کما فی المثال جیسے کہ مثال میں ہیں. آپ بھی کوشش کریں کہ کاپی لے کر یہ جو مثال کے طور پر انہوں نے کئی سارے سوالات دیے ہیں ان کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں. جیسے حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. قرآن میں آتا ہے حل اتی علی الانسان. اور من کا مطلب ہوتا ہے کون. عین کا مطلب ہوتا ہے کہاں. کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے. ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں یا سوال کے لیے آتا ہے. ماذا کا مطلب کیا. تو مثال دیتے ہیں عین بکرن. بکر کہاں ہے. بکرن فی غرفۃ القراءہ. بکرن فی غرفۃ القراءہ. غرفہ معنی کمرہ, قراءت کا معنی پڑھنا. تو مطلب یہ ہوگا اسٹڈی ہال میں ہے, اسٹڈی روم میں ہے. اسٹڈی ہال نہیں بلکہ اسٹڈی روم میں ہے کہ وہ پڑھنے والے کمرے میں بکر ہے. اچھا اب یہاں پر ہم نے سوالات لگانے ہیں. ان کو سوال بنانا ہے. رقم البیت ثلاثہ. تو ان میں سے کیا لگے گا. تو حل کیا یہ یعنی لگے گا من کون عین کم ما. تو یہ لگے گا ما رقم البیتی. ما رقم البیتی. کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں اور لکھ کر مجھے واٹس ایپ کر دیں کہ کیا آپ کتنا اس میں سے سمجھے ہیں. رقم البیت ثلاثہ کہ گھر کا نمبر جو ہے وہ 3 ہے. هذه مسطرۃ. هذه مسطرۃ. هل هذه مسطرۃ. تو اس کا جواب
یعنی اس کا جواب آئے گا هذه مسطرة یا هل هذه مسطرة. نعم بکر یقرأ فی المصحف الشریف، بکر یقرأ فی المصحف الشریف کہ بکر جو ہے وہ قرآن پاک میں پڑھ رہا ہے، تو ہم کہیں گے ماذا یفعل بکر، ماذا یفعل بکر. تو انا احمد، اس سوال، اس کا سوال کیا بنے گا؟ اس کا سوال بنے گا من انت، من انت کہ آپ کون ہو. تو جواب آئے گا انا احمد. الرجل یشرب الماء، الرجل یشرب الماء، ماذا یشرب الرجل، ماذا یشرب الرجل کہ آدمی کیا پی رہا ہے. تو جواب آئے گا یشرب الرجل الماء. التدریب السابع، یہ 7ویں ہے کون جملن، کون جملن کہ جملے بناؤ. انہوں نے اس مشق کے اندر، اس تدریب کے اندر انہوں نے الگ سے عبارات کو توڑ توڑ کر دیا ہوا ہے. آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ایک عبارت میں ٹھیک کر دیتا ہوں، باقی آپ دیکھ لیں. فی المصحف ظاہر ہے یہ شروع میں نہیں آئے گا، بکر شروع میں آئے گا، یقرأ شروع میں آ جائے گا. تو ہم یوں کہیں گے بکر یقرأ، بکر پڑھ رہا ہے فی المصحف الشریف قرآن پاک میں. تو اب یہ عبارت یوں سیدھی ہو جائے گی. خفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر، ستار ستار، شرفہ شرفہ، باب معنی باب دروازہ. تو کیا کہا جائے گا؟ ستار خفیف علی باب الشرفتی، ستار خفیف علی باب الشرفتی، کثیرۃ کتب المکتبتی فی. تو ہم یوں کہیں گے فی المکتبتی کتب کثیرہ. یہ بالکل اگر آپ اس کو الٹ کریں گے، ادھر سے پڑھنا شروع کریں گے تو یہ بالکل جملہ ٹھیک بن جائے گا. اس کے بعد ہے الاسد الحیوان النمر حدیقہ فی. تو کہا جائے گا، تو اس کی عبارت یوں بنے گی الاسد والنمر فی حدیقۃ الحیوان، الاسد والنمر فی حدیقۃ الحیوان. المسجد، المسجد، مسجد کا مطلب مسجد. بکر بکر فی یصلی، تو ہم کہیں گے یصلی بکر فی المسجد، یصلی بکر فی المسجد کہ بکر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. کبیر ان کا مطلب بڑا، مکتب مانا مکتب، خلف پیچھے، بکر بکر یجلس، تو ہم کہیں گے یجلس بکر خلف مکتب کبیر، یجلس بکر خلف مکتب کبیر، یجلس بکر خلف مکتب کبیر. بڑے سارے ڈیسک اور میز کے پیچھے بکر بیٹھ رہا ہے. التدریب الثامن، یہ 8ویں نمبر تدریب ہے. بین الجملۃ الصحیحہ والخاطئہ فیما یلی، آنے والے جملوں میں کچھ صحیح اور غلط جملوں کو واضح کریں، جیسے کہ مثال کے اندر ہے. مثال دی ہے للغرفتی، للغرفتی حجرۃ القراءہ، غلط. للغرفتی حجرۃ القراءہ، للغرفتی باب الشرفہ، خطا غلط. للغرفتی شرفۃ کبیرہ، کمرے میں بڑی گیلری ہے، تو یہ عبارت ٹھیک ہے. اسی طرح فی غرفۃ القراءۃ، فی غرفۃ القراءۃ، قراءت یعنی اسٹڈی روم میں، خلف المکتبی یہ کوئی عبارت نہیں بن رہی. فی غرفۃ القراءۃ مکتب کبیر کہ اسٹڈی روم میں ایک بڑا ڈیسک ہے یا میز ہے یا ٹیبل ہے، یہ ٹھیک ہے. اس کا یہ بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا نیچے والا بھی. کیوں؟ اس لیے کہ فی غرفۃ القراءۃ مطبخ واسع کہ اسٹڈی روم میں ایک بڑا کچن ہے، تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس لیے درمیان والا ٹھیک ہے، باقی دو غلط ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے بکر یقرأ، بکر پڑھ رہا ہے فی ستار خفیف، ہلکے پردے میں. 9 بکر یقرأ حجرۃ الطعام، خطا. بکر یقرأ فی المصحف الشریف، تو یہ عبارت ٹھیک ہے کہ وہ قرآن پاک میں پڑھ رہا ہے. المطبخ قریب، مطبخ قریب ہے. فی شرفۃ البیت، گھر کے گیلری میں، خطا. المطبخ قریب من حجرۃ الطعام، یہ ٹھیک ہے. المطبخ قریب من حجرۃ الطعام
کہ مطبخ جو ہے وہ قریب ہے حجرت الطعام کے. والمطبخ قریب باب الحجرتی، یہ نیچے والا بھی غلط ہے، اوپر والا بھی غلط ہے، یہ درمیان والا ٹھیک ہے کہ مطبخ جو ہے وہ قریب ہے کھانے والے روم کے، یہ قریب ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے التدریب التاسع، یہ 9ویں تدریب ہے. یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کچھ جمع مؤنث کا ذکر کیا ہوا ہے. یہ دیکھیے گا بڑی زبردست تمرینیں آگے دے رہے ہیں. مفرد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، اور جمع کا مطلب ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ. یعنی اگر ایک گاڑی کھڑی ہے تو آپ اس کو سیارتن کہیں گے، اگر 3 4 5 گاڑیاں کھڑی ہیں تو ان کو سیارات کہیں گے. تو یہ مفرد اور جمع کی بحث جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.